السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن اور یہ ہے پروگرام بول بچن وتھ محسن. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجوکیشن منسٹر محمد ہاشم جی. السلام علیکم. اب ہم اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایجوکیشنل سسٹم پاکستان کے اندر جو ایک دوہرا طبقاتی تعلیمی نظام ہے. اس کے خلاف ہم لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں یوتھ کی طرف سے جو ایک پرزور اپیل آئی ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے ایجوکیشن منسٹر مسٹر ہاشم سے بات کریں گے. اچھا مسٹر ہاشم، آپ جیسے کہ جانتے ہیں حالیہ دور میں کئی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر دوہرا طبقاتی تعلیمی نظام کے خلاف طلبہ و طالبات نے پرزور مظاہرے کرے اور ان کا ماننا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے؟ آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں اور گورنمنٹ حکومتی سطح پر ان کی کیا پذیرائی حاصل ہے یا حکومتی کیا پالیسی ہے اس حوالے سے؟ بالکل، حکومت نے تو کئی ساری پالیسیاں کری ہیں لیکن ان پہ کوئی عمل وغیرہ ہم لوگ کر رہے ہیں. گزشتہ چند سالوں میں ان پہ جو کام نہیں ہوا وہ انشاءاللہ ابھی میں آیا ہوں. مجھے کچھ ہی ہفتوں میں میٹرک ایگزام پاس کرے ہیں تو اب میں ٹرائی کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں نیچے سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. میں شروع سے نیچے ڈیپ سے آ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ کتنی چیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ میں اس کا حل کروں گا. میں اب بڑا ابتدائی طور پہ ایک بڑی سی کینٹین بناؤں گا. اس کے لیے امتحان ہال میں کینٹین ہونی چاہیے. بچوں کو پانی نہیں ملتا، ایسے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. بعد میں پھر بچے پریشان ہوتے ہیں، جو پریشانی کی حالت میں ایگزام پاس کرتے ہیں تو پریشانی کی حالت میں ایک افسر بنتے ہیں تو پریشانی والے سارے کام کرتے ہیں. سارا مسئلہ یہی ہے کہ اگر پیپر اچھے ہو جائیں تو سمجھ گئے آپ میری بات. چلیں، آپ نے یہاں بڑے احسن طریقے سے ہمارے جو مہمان ہیں ایجوکیشن منسٹر محمد ہاشم نے بڑے احسن طریقے سے بڑے خوبصورتی کے ساتھ ہمارے اس مسائل کے اوپر روشنی ڈالی اور اس کے بارے میں کچھ جوابات بھی ہمارے کو دیے ہیں. لیکن ہاشم، میں یہاں پر ایک بار بتانا چاہوں آپ کو کہ اکثر جو احتجاج جو ہے وہ کالج اور یونیورسٹیز کی سطح پر ہوئے ہیں. بالکل، آپ نے اسکولس کو تو آپ نے کر دیا ہے ڈیفائن، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کالج اور یونیورسٹیز کے جو معاملات ہیں جیسے کہ وہاں پر پڑھائی کا معاملات ہیں، ایڈمیشن کے پرابلمس ہیں، فیس بہت زیادہ ہے، طلبہ کے جو ہیں طلبہ کے ناروا سلوک اساتذہ کرام کی جانب سے ہے، ان کی اساتذہ کرام کی تعداد ناکافی ہے. اس سلسلے میں اس حوالے سے کافی شکایات موصول ہوئی ہیں. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی چند ساعتوں پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے مشہور سماجی رہنما شعیب بھائی صاحب. اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں شعیب بھائی کی بات اس لیے مجھے ایسی آئی، وہ بڑے مزاحیہ انسان ہیں. وہ کافی باتیں اپنی مذاق میں اور چند الفاظ میں کہتے تھے. ان کے مطابق جب تک ہم طلبہ کو ایک بہترین ماحول فراہم نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کسی بھی ملک کا جو سرمایہ ہے، جو اس کی قوم ہے، جو اس کی یوتھ ہے، وہ آگے جا کے اس کا معمار بنے گی. تو اسی حوالے سے میں آپ سے چند جوابات چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی اس پر کیا حکمت عملی ہے اور آئندہ آپ کا کیا لائحہ عمل کا رہے گا. حکومت صرف ایک آدمی سے نہیں بنتی. میرے دوست محسن بھائی نے بہت اچھی بات بولی. اگر میں بدلنا چاہوں بھی تو میں نہیں بدل سکتا. میں نے بہت قیمتی بات بولی اور بہت عقل مندی اور اس بات کو سوچنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو بھی. کالجز میں جو ہے ہماری جو یوتھ ہے جنریشن، جہاں پہ اس کو ایک درخت کو ایک سیدھی راہ دکھائی جاتی ہے، پودا تو اسکولوں میں لگ جاتا ہے، پھر درخت کالج میں بنتا ہے، تو اس درخت کو ٹیڑھا کرنے والے، اکھاڑنے والے اور موڑنے والے، توڑنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ان میں کچھ ہماری بدقسمتی ہے کہ استاد وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں. استادوں کی کمی تو ہم پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن استادوں کی کمی ہم کیسے پوری کریں گے؟ استاد ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. جو ہمارے پاس ہیں اور یہی ان کی تنخواہ اور ان کی جو تنخواہیں وغیرہ ہیں وہ ہمیں دینا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہاشم، میں اس طرف آپ کا ایک بات میں اضافہ کرتا چاہوں کہ اساتذہ کرام کے حوالے سے ہمارے کو چند شکایت موصول ہوئی تھی، جس میں اساتذہ کرام کی یہ شکایت تھی کہ ان کو جو ان کی سیلریز ہیں وہ وقت پہ نہیں ملتی اور ساتھ ہی نئی بھرتیاں بھی نہیں کی جا رہی. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے صحیح بولا. ہم سیلریاں اس وقت دیں گے ہمارے بل ہی پاس نہیں ہوتے. میں آپ کو بتا دوں ایز اے ایجوکیشن منسٹر آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی گورنمنٹ ہے اس وقت. دیکھیے، آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ کا پرائم منسٹر اور آپ کا پریزیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، صوبے میں آپ کی مضبوط حکومت ہے، تو ایسے موقع پر آپ کی ایسی باتیں میں نہیں سمجھ سکتا. بات یہ ہے کہ پیسے ہمارے پاس موجود دنیا کو نظر آ رہے ہیں کہ ہیں، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہیں، وہ ہمارے ہیں. ہمارے پاس ہماری ملک کے لیے نہیں، ہمارے اپنے ملک کے لیے چاہیے.
ہمارے account میں مطلب وہی کافی- ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے ایک فنڈ ریزنگ اسکیم شروع کریں, پھر دو ملکوں میں جائیں. اور زرداری صاحب جی، کی یہ بہت اچھی اسکیم زرداری ہے. صاحب کی وہ کون سی پالیسی تھی آپ لوگ جو بہتر جانتے ہیں, میں بول کے کشتر- گنہگار نہیں ہونا چاہتا کہ زرداری صاحب کی والی پالیسی ہم اپنا آگے دوبارہ امریکہ اور کینیڈا کی جانب بڑھیں اور ان سے بھیک مانگیں. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے بھیک پر پلیں اور بھیک کی تعلیم حاصل کریں. آپ آپ کا سمجھے کیا نہیں, کہنا ہے؟ آپ سمجھے نہیں, وہ کوئی بھیک ویک نہیں ہے, وہ ڈونیشن ہے, ڈونیشن. جی ناظرین, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے پورا. نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کا میزبان محمد محسن, آپ کا بہترین پیارا شون بول بچن محسن کے ساتھ. خدا حافظ. خدا حافظ.